جو تمہیں محروم کر دیتا ہے کسی چیز سے، اور جب تمہیں موقع ملے تو تم اس کو عطا کرو۔ جب دو مسلمان ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مل جل کر رہے گا، ان سے کام کرائے گا۔ تو آپ بتاؤ پھر لڑائی ہوگی؟ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، پھر آپ اس سے ہی بدلہ لینا چاہتے ہیں، پھر اللہ سے آپ کیا لیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج ہماری زندگی میں جو بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے لوگوں کی زندگی میں فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل نہیں کیے ہوئے جس طرح کرنے کا حق تھا، اور اس سے دوری کی وجہ سے ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہماری پریشانیاں جو کہ خود ساختہ پریشانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم ذہنی طور پہ بھی اپسیٹ رہتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی بہت ساری، ظاہر ہے جب انسان کا ذہن خراب ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے جسم اور روح پہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار پہلو ہیں جن میں ایک سب سے اہم پہلو ہے حسن اخلاق، لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کے ساتھ برتنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بلکہ میں نے یہ کہیں پہ پڑھا تھا کہ اگر فقر کو ایک جملے میں جو ہے وہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ رہن سہن اچھا ہو۔ تو اسی سلسلے میں آج بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے احمد حسینی صاحب کو۔ ہم ان سے جانیں گے کہ بنیادی طور پہ ایک استاد ہیں، عالم ہیں، اور حسن اخلاق کے موضوع پہ خاص طور پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک سیکھنے والے کی حیثیت سے، اور ایک امتی ہونے کی حیثیت سے کس طرح ان تعلیمات کو شامل کر سکتے ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنے۔ السلام علیکم احمد حسینی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سر، میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، آپ پڑھاتے بھی ہیں، تو یہ دین کی طرف جو محبت ہے، شغف ہے، شوق، یہ آپ کی زندگی میں کب اور کیسے داخل ہوا؟ اصل میں یہ ہے کہ میرے جو والد محترم ہیں وہ اسکول ٹیچر ہیں، وہ بکس رات کو پڑھتے تھے اور میں ان کو دیکھتا تھا، وہ مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں سے انہوں نے ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کروایا، ہمیں بتایا۔ پھر بالخصوص معاشرے میں جب باہر نکلے تو دیکھا کہ لوگ آپس میں لین دین کے معاملات میں، دیگر جو معاملات ہیں وہاں الجھے ہوئے ہیں، وہاں کسی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے۔ تو ایسے میں پھر میں نے سوچا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور بالخصوص حسن اخلاق پہ بات کروں، جو کہ ہمیں محراب و منبر سے ملنا چاہیے تھا لیکن وہاں اس کو بہت قلیل بیان کیا جاتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا چونکہ یہ کم ہے تو میں اس طرف ہی آؤں اور حسن اخلاق پہ ہی گفتگو کروں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ جب کسی کو حسن اخلاق کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ صرف بڑوں کا ادب کرنا ایک حد تک، یا کسی کے ساتھ تھوڑا آرام سے بات کرنا، بس حسن اخلاق یہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بتائیں کہ اصل میں حسن اخلاق کیا ہے۔ دیکھو، اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی بندہ تعلق توڑ رہا ہے لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ میری طرف سے کوئی تعلق نہیں ٹوٹا، لہٰذا جب بھی تمہیں میری ضرورت پڑے میں حاضر ہوں، اور کبھی موقع آپ کو ملے تو آپ تعلق کو جوڑیں، صلہ رحمی کریں۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آگے فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے، ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، تم اس کو معاف کر دو، یہ حسن اخلاق ہے۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو محروم کر دے، جو تمہیں محروم کر دیتا ہے کسی چیز سے، اور جب تمہیں موقع ملے تو تم اس کو عطا کرو، یہ حسن اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
حضرت عبداللہ بن مبارک وہ عام شخصیت نہیں ہے، احادیث کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہوا بسط الوجہ، خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا۔ اور جو مسکرا کے ملنا ہے نا، اس کے بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی والدہ ایک دن کہنے لگی کہ ابو درداء جب تم بات کرتے ہو نا تو تم مسکراتے رہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے والدہ محترمہ، میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفتگو کرتے سنا ہے آپ مسکرا رہے ہوتے تھے، اس لیے میں مسکراتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ہوا بسط الوجہ، خندہ پیشانی سے ملنا، و بذل المعروف، اور خوب بلائی کرنا۔ آپ جو بھی بلائی کرتے ہیں نا وہ حسن اخلاق ہے۔ کسی بزرگ کو سڑک پار کروا دی ہے، کسی کو گلاس پانی کا پلا دیا، کسی کو جوتے لے کے دے دیے، الگ الگ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ لیں، پھر بڑی نیکیاں لیں، ہر نیکی و بذل المعروف۔ بذل المعروف جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے، یہ ہے رجل بذل، فیاض آدمی، سخی آدمی کو رجل بذل کہا جاتا ہے۔ تو یہ سخاوت کرنا، یہ دینا، یہ بانٹنا، ٹھیک ہے، اس کو پنجابی میں یہ کہہ سکتے ہیں انے واہ ونڈنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بانٹنا، بذل المعروف، وکف الاذی، اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں معمولی جی چیز ہے کہ مسکرانے کی بات ہو رہی ہے، آپ کسی سے سلام لیتے ہیں، اللہ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، عام روٹین میں سلام لیتے ہیں، اور اکثر میں بھی ایسے ہی کرتا تھا نا، ابھی سیکھا ہے کہ السلام علیکم، السلام علیکم ہی نہیں کہتے، ہاتھ ملا کے کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو، حالانکہ سلام لینا چاہیے۔ پھر یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ آپ نے سلام لیا اور آپ کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے گزشتہ گناہ آپ کے معاف فرما دیے۔ پھر حسن اخلاق اتنی اعلیٰ اور بالا چیز ہے، آپ بہت سارے عمل تو کرتے ہیں، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المومن یوم القیامت من حسن الخلق۔ قیامت کے دن مومن بندے کے میزان میں، ترازو تکڑی میں سب سے بھاری شے حسن اخلاق ہو۔ حالانکہ بہت سارے آپ عمل کرتے ہیں۔ ساتھ آپ نے بات کہی کہ آپ جو لوگوں کو بتاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے۔ گرویدہ کا اگر اور آسان معنی کرنا تو اس کا معنی ہوتا ہے عاشق۔ لوگوں کو آپ اپنے مال و دولت، روپے پیسے سے اپنا عاشق نہیں بنا سکتے، آپ خوش اخلاقی سے لوگوں کو اپنا عاشق بنا سکتے، بالکل اپنا گرویدہ کر سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہٰذا جب آپ حسن اخلاق اختیار کریں گے تو پھر لوگ آپ سے پیار ہی کریں گے، لوگ آپ سے محبت ہی کریں گے، آپ اکیلے نہیں رہیں گے، بلکہ آپ اب میں یقین جانیں بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ جب جاتے ہیں تو لوگ بڑے پیار سے محبت سے مل رہے ہوتے ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ میں بڑا سوچتا رہتا ہوں کہ یہ کون بندہ ہوگا، کہیں ملا ہوگا لیکن یاد نہیں آتا۔ تو یہ حسن اخلاق کا درس دینے کی برکت ہے نا، اور اس کو اختیار کرنے کی برکت ہے۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں، میاں بیوی کی طلاقوں کی شرح وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ وہ پاکستان میں طلاقوں کی ریشیو کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن ایک زبان اور آپس میں جو ایک اخلاق والا معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس طرح پھر والدین اور بچوں میں بھی اسی طرح ہے کہ والدین جب بچوں کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو وہ اتنی سختی سے بسا اوقات کر جاتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی بجائے اور خراب ہو جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمام معاملات رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ تو یہاں میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ سیرت سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے اور کس طرح اپنے اپنوں کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ حسن اخلاق کو برقرار رکھنے کا حکم ہے اور ترویج ہے۔ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ اس پہ گھنٹوں اور بہت لمبی بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔
وہ آپ دل کے کانوں سے عوام الناس سنیں تو اس میں سب کچھ حل ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ سے سوال کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ گھر کی زندگی کیسی تھی؟ یہ گھر والوں سے پتہ چل سکتا ہے نا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو جواب دیا نا، وہ دل کے کانوں کے ساتھ سننے والا ہے اور عمل کا تعلق ہے اس کے ساتھ کہ اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ آپ نے فرمایا، آپ فرمانے لگی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھو یہ میں نے لفظی مان کر دیا، ویسے تو با محاورہ معنی کریں گے تو گھر والوں کے ساتھ کام کاج کروایا کرتے تھے۔ تو دیکھو جو شخص اپنے گھر میں ہوگا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مل جل کر رہے گا، ان سے کام کرائے گا، تو آپ بتاؤ پھر لڑائی ہوگی؟ جھگڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس سے علاوہ بہت ساری حدیثیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا سوال اس میں آپ نے یہ پہلو تھا کہ اولاد، دیکھو بہت خوبصورت بات کی آپ نے، میرے دل کی بات کی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو۔ کیا خوبصورت یہ حدیث اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، جب آپ اپنے بچے کو محبت سے، پیار سے، بیٹا، میرے بہو، یہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں پیار والے، وہ بولیں گے تو کیا وہ آپ سے بدتمیزی کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، ان کو عزت دو، ان کو پیار سے ملو اور اچھے آداب سکھاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری حدیث میں ایڈ کرتا چلا جاؤں، کریم آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو، یعنی اولاد آپ لے لیں، اپنی اولاد کو حسن ادب سے بڑا تحفہ نہیں دے سکتا۔ آپ پوری دنیا اپنے بیٹے کو چلے گئے ہیں، دے کے چلے گئے ہیں، لیکن آپ نے ان کو حسن اخلاق نہیں سکھایا، حسن ادب نہیں سکھایا، تو آپ نے کچھ بھی نہیں ان کو دیا۔ اور آپ اس کو حسن ادب سکھا گئے ہیں اپنے بچے کو، تو آپ پوری دنیا کی دولت سے بھی زیادہ اس کو دے گئے ہیں۔ سر میں یہاں پہ چاہوں گا کہ جو ہمارے سننے والے ہیں یقیناً وہ سوچ رہے ہوں گے اور ان کا اس طرف شوق بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوگا، اگر وہ سیرت پہ کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں اور حسن اخلاق کے موضوع پہ، تو آپ انہیں کون سی کتابیں ایک یا دو ریکمینڈ کریں گے جن کو وہ پڑھ کے وہ سیرت کے کئی پہلوؤں کو بھی سمجھ سکیں اور خاص طور پہ حسن اخلاق کے بارے میں وہ پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، خود اس کو پڑھ سکیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ دیکھو قیوم نظامی صاحب کی کتاب ہے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل ایسے، جن کو سید قاسم علی شاہ حفظہ اللہ تعالیٰ و زیدہ مجدہ کریم نے بہت لوگوں میں تقسیم کیا۔ جو چند دن پہلے ملاقات ہوئی انہوں نے اس میں بھی بتایا سر نے، اور مجھے ویسے بھی پتہ ہے وہ کتاب، میں یہ چاہتا تھا، ویسے میرے پاس کتابیں سیرت کی 12 جلدوں پر بھی مشتمل ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، اور عربی کی ہیں وہ، لیکن میں نے مختصر اور جامع جو کتاب اپنی زندگی میں پائی وہ معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیوم نظامی صاحب کی۔ وہ آپ پڑھیں تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، خوبصورت ترین بن جائے گی۔ اچھا، آخری ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ نا اچھا اخلاق تو رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد نا ان کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا لیکن اس نے بدلے میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو یہ جو وہ صلے کی توقع اس بندے سے رکھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھو بات تو سیدھی سی ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، احسان کیا، پھر آپ اس سے ہی بدلہ لینا چاہتے ہیں، پھر اللہ سے آپ کیا لیں گے؟ اس پہ بھی میں بتاؤں، اگر مجھ سے آپ بات کریں گے تو حدیثیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ دیکھو کریم آقا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، کافی چیزیں انہوں نے گنوائی جو کہ گنواؤں گا تو دیر ہو جائے گی، لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ایسا ہی ہے، اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، دوسرے ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ بھی ایک المیہ ہے بالکل کہ وہ خود پہ نظر نہیں ڈالتے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ نہیں کرتے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر واقعہ ہی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے
تو ان کے مقابلے میں اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو تیری ان کے مقابلے میں مدد کرتا رہتا ہے. صحیح. اگر آپ ٹھیک ہیں نا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ ان سے کیوں توقع رکھتے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں, وہ ایک دن آتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ادھر کام کیا ادھر رزلٹ سامنے آ جائے. ایسا نہیں ہوتا, اس میں کچھ وقت لگتا ہے. اچھا سر, بہت سارے لوگوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں. میری جب آپ کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت دعا مجھے بتائی. میں چاہوں گا کہ آپ آن ایئر بھی وہ دعا لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس دعا کو پڑھیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ سنت میں سے ہے. تو میں چاہوں گا آپ ایک دفعہ بتا دیں. وہ حدیث میں جی دعا ہے, اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ غمگین, اور غمگین بھی جو حد درجہ سے زیادہ, اس کے لیے دعا ہے. آپ وہ اگر اس کا وظیفہ کرتے ہیں, میں خود بھی کرتا ہوں, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اس میں بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں, آنکھ چپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے میں نہ کر. وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ, میرے سارے کام سنوار دے. لا الہ الا انت, اس کا معنی سبھی کو آتا ہے, لیکن میں اس کو اپنے انداز میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ مولا تو نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا. سبحان اللہ. دیکھیں نا, میں سر کے پاس آیا, ان سے میں نے درخواست کی ہے, تو انہوں نے کتنی محبت فرمائی ہے. وہ انسان ہے, ٹھیک ہے, تو انسان کے پاس جب انسان آتا ہے تو وہ اس کو خالی موڑنا اپنی توہین سمجھتا ہے کہ اس کو خالی موڑ دوں گا تو کیا کہیں گے لوگ, بالکل ایسا, یا یہ کیا کہے گا. تو یہ تو انسان کی غیرت ہے. تو اللہ جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو وہ کیسے ہمیں خالی موڑ دے گا. بالکل ایسا. ضرورت ہے آپ مجھے حیا آتی ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے. ہاں, یہ حدیث ہے باقاعدہ کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خالی موڑ, تو اللہ فرماتا مجھے حیا آتی, کیسے خالی موڑے. سر, قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کے لیکچرز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. میں نے آج سے 3.5-4 سال پہلے سر کا ایک لیکچر سنا, 3 C's کے نام سے وہ لیکچر ہے. تو جب میں وہ سارا سنا, تقریباً آدھے گھنٹے کے لگ بھگ, کریٹیوٹی, کانفیڈنس اینڈ کریکٹر. صحیح. وہ میں نے اپنے شاگرد سے پوچھا, میرے شاگرد جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, جنہوں نے مجھ سے قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, ترجمہ پڑھا, تو میں نے کہا یہ بندہ بڑی کمال کی بات کرتا ہے. وہ کہنے لگا یہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں, یہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. پھر میں نے چینل کو دیکھا, جب میں نے ان کے چینل کو دیکھا, لیکچر سنے, یہاں بھی فاؤنڈیشن میں 5-7 مرتبہ پہلے آیا ہوں, وہاں صرف لیکچر ہی سنے ہیں, ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو میں نے ان کو اپنا استاد, اپنا گرو, اپنا پیر, اپنا مرشد, اپنا رہنما مانا کہ میں نے مطلب موجودہ دور میں ان کے اساتذہ کے علاوہ ان سے بڑا کسی کو مانتا نہیں ہوں. کہ نوجوان, اور ہم بھی مدرسے میں پڑھتے رہے, اسکولوں میں پڑھتے رہے, وہ چیزیں ہم نہیں حاصل کر سکے جو انہوں نے تھوڑے سے وقت میں ہمیں دے دی ہیں. عظیم انسان ہیں, عظیم موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی اور خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے, اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر صحت و تندرستی کے ساتھ قائم و دائم فرمائے. بہت بہت شکریہ احمد حسینی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ اتنی دور سے تشریف بھی لائے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور خاص طور پہ اگر آج یہ ایک پیغام حسن اخلاق کا, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, اچھی طرح پیش آنا, ان کا خیال کرنا اور ان کی خدمت کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا, کیونکہ کام تو اللہ تعالیٰ نے ہی لینا ہوتا ہے, بالآخر آپ کی تو صرف نیت ہوتی ہے. تو اگر آپ نیت کو اس چیز پہ لے آئیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آنا ہے اور اچھا برتاؤ کرنا ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوں گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.